عمران خان کی حکومت کیا واقعی امریکہ نے گرائی تھی؟ 0.1% بھی شک نہیں ہونا چاہیے. اچھا 0.1% بھی. پاکستان کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے جس میں نامحرم داخل نہیں ہو سکتا. عمران خان سے آپ ہزار اختلاف کر لیں، میں بھی ظاہر ہے عمران خان کا کوئی سپورٹر تو نہیں ہوں اور نہ ہی اس کا ووٹر ہوں، لیکن مجھے اللہ نے عقل دی ہے. اب مولویت جو ہے وہ ایک پروفیشن کی شکل اختیار کر لی ہے. اداروں پر ہمیشہ دنیا داروں کا قبضہ ہوتا ہے اور پھر وہاں پر جب کوئی بولنے لگتا ہے تو اس کی زبان روک دی جاتی ہے. سعودی عرب اگر کر لیتا ہے والی بات نہیں ہے، سعودی عرب بہت پہلے کر چکا ہے. جس طرح آپ نے کہا ایران کے اندر بھی کوششیں ہوتی رہیں، پاکستان میں بھی مسلسل یہ کوششیں تو ہوتی رہیں اور ہم سب گواہ ہیں. عمران خان کی حکومت کیا واقعی امریکہ نے گرائی تھی؟ اگر ہم ایک بڑے سناریو میں دیکھیں تو میرا خیال ہے اس میں 0.1% بھی شک نہیں ہونا چاہیے. اچھا 0.1% بھی. عمران خان کو ہمارے مولویوں نے اور مخالف جماعتوں نے اسرائیلی ایجنٹ ثابت کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن عمران خان نے اپنی گفتگو سے، اپنے بیان سے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ اسرائیل کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کر سکتے. جبکہ اس کے مقابلے میں جنرل باجوہ ہوں یا ان کے خیرخواہ اور ان کے ساتھی ہوں یا پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا موجود کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، ان کا اگر آپ رویہ دیکھیں تو تسلسل سے اسرائیل سے محبت، ان سے پینگیں بڑھانے اور امریکیوں کے سامنے بالکل لیٹنے کے لیے تیار آپ کو نظر آتی ہیں. تو اگر آپ عمران خان کے کچھ اقدامات دیکھیں جن میں سے ایک پاکستان کو اس غلامی کے چنگل سے نجات دلانا ہے. عمران خان سے آپ ہزار اختلاف کر لیں، میں بھی ظاہر ہے عمران خان کا کوئی سپورٹر تو نہیں ہوں اور نہ ہی اس کا ووٹر ہوں، لیکن مجھے اللہ نے عقل دی ہے، مجھے اللہ نے شعور دیا ہے. جب میں دیکھتا ہوں ترازو کے ایک پلڑے میں عمران خان کو رکھ کر، باقی دوسرے پلڑے میں باقی تمام جماعتوں کو رکھ کر، تو میں عمران خان کی پرسنل زندگی کے بارے میں مجھے کچھ دلچسپی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے ایک سیاستدان کی حیثیت سے اور پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے جب میں ان کے نظریات، ان کے اقدامات دیکھتا ہوں تو وہ تو مجھے دوسروں کی نسبت اتنے زیادہ پاکستانیت سے بھرپور اور وطن کی دوستی سے، ملک کی دوستی سے بھرپور اقدامات نظر آتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں باقی لوگ تو بونے بھی نہیں لیتے. اب ایک بیان گزشتہ روز ایک انٹرنیشنل جو ہے میگزین میں بھی آیا ہے کہ سعودی عرب سمیت بہت سے ایسے عرب ممالک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو ایک تقویت یہ بھی ملتی ہے کہ ابھی سعودی عرب میں ایک ایگزیبیشن جاری ہے جس میں اسرائیل کے وزیر سیاحت جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. اگر سعودی عرب یہ اقدام کر لیتا ہے تو پاکستان پہ کتنا پریشر ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب اگر کر لیتا ہے والی بات نہیں ہے، سعودی عرب بہت پہلے کر چکا ہے. غیر ہاں، اعلانیہ نہیں کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو یو اے ای کے اور اسرائیل کے تعلقات کو مضبوط کرنے میں خود سعودیوں کا اور محمد بن سلمان کا بہت بڑا رول رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، انڈیا جب اسرائیلی طیارے آ رہے تھے تو سعودی فضا انہوں نے استعمال کی اور سعودیوں کی اجازت سے کی، اس لیے کہ ان کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے تھے. اگر آپ بن سلمان کے انٹرویوز گزشتہ 6 سالوں کے انٹرویوز آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو بڑی آسانی سے اندازہ ہو جائے گا کہ صہیونیت، اسرائیلی اور سعودیوں کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ بہت حد تک مضبوط ہیں. یہ جو ابھی آپ دورے کی بات کر رہے ہیں اسرائیلی وزیر سیاحت کے حوالے سے، وہ تو آفیشیل اور اعلانیہ دورہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دورے ہوئے، جو ملاقاتیں ہوئیں، وہ ظاہر اعلانیہ نہیں تھیں لیکن تھیں تو صحیح. تو اس لیے سعودیوں کے تو ان سے تعلقات دائر ہو چکے ہیں، اور وہ اب اس پر اثر ہے نا، ہم پہ کتنا پریشر ہوگا. مشکل یہی ہے. دیکھیں، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے حکمران عالمی قوتوں کے زیر اثر ہیں، وہ اس طرح سے سوچتے ہیں. ہمارے ان حکمرانوں کے، چاہے وہ جس کسی طرح کے حکمران ہوں، چاہے ہماری بیوروکریسی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، سیاسی ایلیٹ ہو، جو بھی ہو، ان کو اگر ہم غور کریں تو ان کے سارے مفادات یا یورپ میں ہیں یا امریکہ میں، ان کے اپنے ذاتی مفادات. چونکہ ان کے مفادات وہاں پر ہیں، اس لیے اپنے ان مفادات کی حفاظت کے لیے وہ مجبور ہیں کہ ان عالمی قوتوں کی ہاں میں
حاملہ ہے۔ عمران خان کی خوبی یہی تھی کہ عمران خان باہر اس کے مفادات نہیں تھے، اس کے اپنے بقول اس کا اوڑھنا بچھونا پاکستان میں تھا، اس کے اپنے بقول باہر اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، تو اس لیے اس کو خوف بھی یہ نہیں تھا۔ شواہد تو آ چکے ہیں کہ عمران خان پر پریشر تھا، لیکن اس نے اسرائیل کو تسلیم نہ صرف کرنے سے انکار کیا بلکہ اس کا اعلان بھی بار بار دہراتے رہے، کرتے رہے۔ بالکل اب اگر وہی پریشر آتا ہے جو اس وقت آیا تھا، تو کیا یہ نگران حکومت جس کو طول ملنے والا ہے، زیادہ دیر چلنے والی ہے، تو یہ تسلیم کر پائے گی؟ عوام کو سامنے رکھتے ہوئے حکمرانوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھا، لیکن پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی غیرت کا بھی مسئلہ ہے، یہ اسلامی حمیت کا بھی مسئلہ ہے، فلسطین کے تقدس کا بھی مسئلہ ہے، بیت المقدس کی آزادی کا بھی مسئلہ ہے، اور وہ جو فلسطینی قوم گزشتہ 75 سالوں سے کم از کم ان کی 6 سے 7 نسلیں آئیں اور گئیں اور انہوں نے لاکھوں جانوں کی قربانی دی ہے، اس کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ جب آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی دریچہ کھولنے کی کوشش کی تو آپ نے یہ گویا اعلان کر دیا کہ انڈیا کشمیر پر اگر قابض ہے تو بالکل درست ہے اور اس کا حق ہے، آپ نے گویا اس بات کا اعلان کیا۔ اگر آپ نے اعلان نہیں کیا، تسلیم تو ہم تقریباً کر چکے ہیں۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا من حیث ریاست تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف مسلمانوں سے غداری نہیں کی، صرف آپ نے فلسطینیوں سے غداری نہیں کی، صرف آپ نے بیت المقدس سے غداری نہیں کی، آپ نے کشمیریوں کے ان لاکھوں شہداء سے غداری کی ہے، اور ان بیواؤں سے غداری کی ہے، ان یتیم بچوں سے غداری کی ہے جنہوں نے گزشتہ 70 سالوں میں پاکستان کے نام پر اپنی ہر چیز قربان کیا ہے۔ اچھا، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے حوالے سے ہم ان تمام مظالم کو تسلیم کر لیں گے اور بھارت کے غیر قانونی قبضے کو تسلیم کر لیں گے اگرچہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کیا، لیکن آپ نے احمد میر صاحب کے کالم بھی نظر سے گزرے ہوں گے آپ کی، اور پچھلے 16-17 ماہ سے جو انکشافات ہو رہے ہیں اور جس حوالے سے ریاست کی پالیسی بھی دکھائی دے رہی ہے، ہم تو کشمیر پر بھارت کا ناجائز قبضہ کسی حد تک غیر اعلانیہ تسلیم تو کر چکے ہیں۔ اس کے نتائج دیکھیں کیا نکلتے ہیں۔ پاکستان کے اندر مایوسی بڑھے گی، عوام اپنی ریاست سے مایوس ہو جائیں گی، عوام کو جو دھچکا اس کے نتیجے میں لگے گا اس میں خود عوام کے اندر باغیانہ سوچ جو ڈیولپ ہوگی اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی مایوس ہونے میں کچھ دیر ہے میرے خیال میں، تو میرا خیال ہے لوگوں کے صبر کا ایک پیمانہ ہے، اس صبر کا پیمانہ آخری حد تک جب چھو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ آپ بلی کی مثال دیکھ رہے ہیں، بلی اگر آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ کے کبوتر اور آپ کے پرندے کھا جائے، آپ نے اگر کمرے میں اس کو بند کر دیا اور مارنا شروع کر دیا تو بلی بہت دیر تک بھاگتی رہتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن جب دیکھتی ہے کہ کوئی رستہ نہیں ہے تو پھر وہی بلی آپ پر حملہ کر دیتی ہے۔ عوام پاکستان کے اندر بہت صابر اور شاکر عوام ہے، اس کو جتنا بھی آپ پریشر ڈالیں وہ صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتی ہے اور کرتی رہی ہے اب تک، اور گزشتہ 16-17 مہینوں میں تو اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے محسوس کیا۔ لیکن خود اس کی بھی ایک حد ہے، جب لوگ اپنے بچے کو بلکتا ہوا دیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ اس وقت آپ کے میڈیا پر پابندیوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو اس وقت انسانی بحران ہے اس بحران کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، لیکن نفرت کا لاوا اپنے پیک کی طرف جا رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا اعلان ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں حکمرانوں کو سب سے زیادہ ریزسٹنس کا سامنا خود عوام کی طرف سے دیکھنا پڑے گا۔ مہنگائی اپنی جگہ ہے، بے روزگاری اپنی جگہ ہے، اور اس دوران اسٹیٹ ایسی پالیسیاں اپناتی ہے جس طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جائیں، بھارت میں کہ غیر قانونی قبضے پر خاموشی اختیار کر لیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سٹرونگ ریزسٹنس ہوگی؟ یقیناً ایسا ہوگا، چونکہ عوام بہرحال اپنے دینی اور معنوی روحانی جو ان کی ویلیوز ہیں ان پر اتنی آسانی سے کمپرومائز نہیں کرتی، مگر یہ کہ جس طرح کا اس وقت جبر کا ماحول ہے تو اس جبر کے ماحول میں ہر زبان پر وہ تالا لگانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن کب تک؟ چونکہ جبر ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں وقتی طور پر لوگ پریشر میں آ جائیں گے، لیکن جیسے ہی کوئی چھوٹی سی کھڑکیوں کو نظر آئے گی فوراً لوگ نکل آتے ہیں پھر۔ تو اس لیے اس طرح کا کوئی اعلان یا اس طرح کا کوئی قدم پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی
امنگوں کی نہ صرف ترجمانی نہیں ہے بلکہ ان کے تمام تر جذبات کا خون ہے، اور اس کے نتیجے میں جن کو یہ توقع ہے کہ ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ ملے گا، ڈالر ملیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہ 100 پیاز بھی کھائیں گے اور 100 جوتے بھی کھائیں گے، دونوں طرف سے ذلیل اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ممبر و محراب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں بڑے ان رہے ہیں، اور ممبر و محراب کا ایک بڑا اثر و رسوخ رہا ہے، لیکن پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں 8-10 سالوں کے اندر ان کی وقت کم ہو گئی ہے۔ اب وہ اسمبلی میں بھی نہیں ہیں، اب وہ کہیں کسی ڈائلاگ میں بھی نہیں ہیں، عوام میں بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پر کردار سے لوگ محبوب بھی بنتے ہیں اور قابل نفرت اور منفور بھی، کردار کی وجہ سے۔ اب عوام اگر علماء کو پسند کرتے تھے تو ان کی دینداری کی وجہ سے کرتے تھے، جی، چونکہ دین سے عوام کو محبت ہوتی ہے۔ اب بھی اگر آپ کو معاشرے میں کوئی انتہائی پاک باز انسان نظر آئے تو آپ فوراً جا کے اس کے ہاتھ چومتے ہیں، لیکن اگر وہی شخص بدماش ہو تو آپ کبھی بھی اس کے ہاتھ نہیں چومتے۔ علماء کرام کا ماضی میں احترام اسی لیے تھا کہ وہ دین سے وابستہ تھے اور دینی اقدار اور ویلیوز کی پاسداری کا وہ دم بھرتے تھے، لیکن ماضی قریب میں جو کچھ پاکستان میں ہوا ضیاء الحق کے دور سے لے کر اب تک، اس سے جو چیز عوام تک پہنچی یا جو میسج عوام تک پہنچائی ہے وہ یہ ہے کہ مولوی حضرات اپنا پیٹ اور بینک بیلنس بھرنے کے لیے کسی کے ہاتھوں بھی بڑی آسانی کے ساتھ فروخت ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بیچ سکتے ہیں۔ جب اس طرح کی فضا پیدا ہوگی تو اس میں لوگ پھر مایوس ہوں گے۔ مسجدوں کی حد تک تو وہ نماز میں جائیں گے، اس لیے یہ مجبوری ہے، لیکن باقی امور میں پھر ان کو وہ اہمیت نہیں دیں گے جو ان کا مقام بنتا تھا۔ محرم ہوتا ہے تو محرم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے شان میں قصیدے، غم، دکھ، سب کچھ۔ ربیع الاول ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے، رنج، دکھ۔ لیکن رمضان میں ایک علیحدہ ماحول بن جاتا ہے، ذوالحجہ میں علیحدہ ماحول بنتا ہے، شعبان کی راتیں آباد ہوتی ہیں۔ مذہبی طور پر تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انہی علماء سے، انہی درگاہوں سے جب ہم کہتے ہیں رسم شبیری ادا کریں تو وہ بھاگتے دکھائی دیتے ہیں۔ ویسے تو وہ وہی علماء جو ہے، آپ اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا، ممبر و محراب پہ کہتے تھے کہ امام حسین نے خانوادہ لٹا دیا، لیکن جب انہیں کہیں کہ اتنا ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ کے ارد گرد آپ کے محلے میں ہو رہا ہے، آپ کم از کم اپنے محلے کے ظلم کے خلاف تو بولیں، تو وہ وہاں خاموش ہو جاتے ہیں۔ بات آپ کی درست ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ اصل مسئلہ پھر وہی ہے کہ ہم پاکستان میں یہ جو 25 کروڑ عوام ہیں یہ جذباتی مسلمان ہیں، جی، تو اس لیے جن مناسبتوں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ محرم میں، ربیع الاول میں، رجب میں، شعبان میں یا ذی الحج میں، رمضان المبارک میں آپ کو لوگ جوک در جوک مسجدوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں وہ مولویوں کی وجہ سے جاتے ہیں؟ نہیں، اپنی دینداری کی وجہ سے جاتے ہیں۔ جی، ان کو دین سے محبت ہے اس لیے جاتے ہیں، اللہ کی عبودیت اور بندگی سے محبت ہے اس لیے جاتے ہیں۔ اب مولوی آپ کو مسجد ہی میں ملے گا تو وہ مجبور ہے وہاں پر جا کر نماز پڑھنے پر اور باقی اپنی عبادات انجام دینے پر، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلے گا وہ مولوی کے حوالے سے اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ اس کے عمل اور اس کی گفتگو کے درمیان موجود تضاد ہے۔ اگر حقیقت دیکھیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ افضل الجہاد کلمت حق عند امام جائر، یہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر جہاد اور سب سے افضل جہاد حق کا کلمہ اور حق کا نعرہ بلند کرنا ہے ظالم حکمرانوں اور طاقتوروں کے سامنے۔ اب اگر کوئی شخص یہ بات خود کرے اور بعد میں کاسلیسی انہی ظالموں کی کرے تو لوگ پھر اس حدیث کو نہیں دیکھیں گے، اس کے کردار کو دیکھیں گے۔ جب کردار کو دیکھیں گے تو وہاں پر پھر وہ کبھی بھی اس کو فالو نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، تو اس کو جب تک ہم کوئی کمی ہے ہمارے مدارس میں، علماء کو وہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی؟ کیا کمی رہ گئی ہے کہ وہ عالم سامنے نہیں آتا جو باعمل بھی ہو اور پھر وہ عالم اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل کرتے ہوئے ظالم کو للکارنے والا بھی ہو؟ دیکھیے، اصل مسئلہ تربیت کا ہے۔ اب مولویت جو ہے وہ ایک پروفیشن کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ مولویت اگر پروفیشن بن جائے، نہ خدمت، نہ عبادت، نہ اللہ کی بندگی، نہ اللہ کے دین کی حفاظت، بلکہ پیٹ بھرنے کا ذریعہ، تو پھر اس کی مثال اسی شخص کی طرح سے ہے جو کہیں پر کوئی دکان چلا رہا ہو،
کہیں پر کوئی سویپنگ کا کام کر رہا ہو, تاجر کہیں پر کوئی مکینک ہو, ایک تاجر ہے. لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری مسجدوں میں, ہماری عبادت گاہوں میں ایسے لوگ آئیں جو واقعی دل سے اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہوں. اب ایک مشکل یہ بھی ہے کہ اداروں پر ہمیشہ دنیا داروں کا قبضہ ہوتا ہے, اور پھر وہاں پر جب کوئی بولنے لگتا ہے تو اس کی زبان روک دی جاتی ہے. مسجدیں اوقاف کے قبضے میں ہیں, تو مسجدوں کی امامت کے لیے اوقاف کو ایسے بندے چاہیے ہوتے ہیں جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملائیں, چاہے حکومت کسی کی بھی آئے. اور پھر وہ جو مولانا ہیں ان کا پیٹ تو ان کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو ان کو اگر اپنی نوکری چاہیے تو محراب میں ان کو وہی کہنا پڑے گا جو حکمران چاہتا ہے. جب اس طرح کی فضا ہوگی تو یقیناً دین کو تو شکست ہوگی اور دین کو اس سے نقصان ہی ہوگا. البتہ اس میں مایوس ہونے والی بات نہیں ہے کہ آپ کے اسی معاشرے کے اندر پاک باز لوگ بھی موجود ہیں, غیرت مند لوگ بھی موجود ہیں, لیکن ان کو وہ موقع نہیں ملتا. جو موقع ملتا ہے اس سے وہ بھرپور استفادہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن ان کو آگے پروموشن اس لیے نہیں ملتی کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات لوگوں کی بات ہوتی ہے, اور اس کو اگر پروموٹ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں حکمرانوں کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جہاں پر بھی حکمرانوں نے انتخاب کیا تو ان لوگوں کا انتخاب کیا جن سے حکمرانوں کو فائدہ پہنچے, جن کی زبانوں میں حقیقت بیانی تھی. ان کو ہمارے حکمرانوں نے, چاہے کوئی بھی حاکم ہو, کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں دیا کہ اس کی آواز عوام تک پہنچ سکے. اچھا, آخری سوال آپ سے ہے اور اس میں آپ پیغام بھی دے دیں اور ہمیں یہ بتائیں, ایک تو ریاست کی پالیسی اوورال پچھلے 30-40 سال سے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا بدلاؤ آنا چاہیے, اور مختصراً یہ بھی بتا دیں کہ عوام جو ہے وہ اس وقت اس دور میں کہ جب مہنگائی اتنی ہے, بے روزگاری اتنی ہے, بچوں لوگ خودکشیاں کرنے جا رہے ہیں, یہ عوام اس سارے اضطراب کے اندر سے کیسے نکلے؟ دیکھیے, پہلی بات جو آپ کا سوال ہے, پالیسی کون بدلے گا؟ پالیسی آپ کے قومی ادارے بدلتے ہیں. قومی ادارے کب پالیسی بدلتے ہیں؟ جب تمام عوام کی وہاں پر نمائندگی موجود ہو. پاکستان کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے جس میں نامحرم داخل نہیں ہو سکتا, صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس کو اجازت ملے, اور جس کو اجازت ملتی ہے وہ اس سسٹم سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا, اور اگر وہ انحراف کرے تو اس کا انجام عمران خان والا ہو جاتا ہے. اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. تو اس لیے اس پاکستانی نظام میں پالیسیوں کی چینجنگ کوئی معنی رکھتا ہی نہیں ہے جب تک یہ پورا نظام اپنی بساط نہ سمیٹنے, نہ لپیٹے اور ایک نیا اور فکری حوالے سے آزاد نظام وجود میں نہ آئے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, آپ کے سوال کا کیا تھا؟ عوام کے لیے پیغام کے اس اضطراب سے کیسے نکلیں؟ عوام کو شعور ملنا چاہیے. شعور میں جتنا اضافہ ہوگا اتنا عوام جاگے گی. عوام کو خود باوری ہونی چاہیے. یعنی خود باوری کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو اپنے زور بازو پر اعتماد ہو. عوام یہ سمجھے کہ میں اس ملک میں تبدیلی لا سکتا ہوں. جب یہ احساس پیدا ہونا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی عوام کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہمارا فرقہ بعد میں ہونا چاہیے, یہی آج کا پیغام ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.